صلی علی رسول الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وشفیعنا مولانا محمد سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے بھی صحیح ہونے گا۔ آج جس محفل میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کی نسبت غوث اعظم کی طرف ہے، اس مقدس ولی کی طرف اس کی نسبت ہے جس ولی کا فرمان ہے قدمی ہاتھی علی رتبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، رب نے غوث اعظم کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ولی کیسے کسے ہیں، ولی کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن عظیم اولیاء اللہ کے بارے میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ولیوں کی وہ مقدس جماعت ہوتی ہے جسے رب ذوالجلال نے نہ جانے کتنے کمالات سے نواز کر دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو رائے حق کی طرف لے کر آتے ہیں۔ عزیزوں، اللہ کے ولی ہر دور میں ہوتے ہیں۔ نبیوں کا ایک زمانہ محدود تھا، جب میرے آخری نبی تشریف لائے تو اس کے بعد میرے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جیسے آقا علیہ السلام سے پہلے اللہ کے ولی ہو رہے تھے، ایسی آقا علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد بھی اللہ کے ولیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن کوئی بھی اب ولی غوث اعظم سے اونچے مقام کا نہیں آئے گا۔ غوث اعظم کو میرے رب نے بڑا مقام عطا کیا ہے، غوث اعظم کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت حسیب البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی فرماتی ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ، وہ ہمارے غوث اعظم ہیں اور آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ غوث اعظم کا مقام میرے رب نے اتنا بلند کیا کہ جب دنیا میں آئے آپ کی ولایت سے
ترانے ہر سو لوگ گنگنانے لگے. لوگوں کو بھی یہ پتا چل گیا تھا کہ ہاں ایک اللہ کا ولی دنیا میں تشریف لایا ہے. غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے غوث اعظم کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا اور اللہ کے جو ولی آئے ان کا ایک وقت رہا. لیکن غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا. غوث اعظم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے میرے رب نے اس پوری زمین کے اوپر غوث اعظم کے سکوں کو جمایا. ہر کسی کے دل میں غوث اعظم کا مقام بنا اور غوث اعظم جب اپنے وقت پر پہنچے تو غوث اعظم نے منبر پر چڑھ کر یہ اعلان کیا آدھی اللہ رقبتی کل ولی اللہ. آدھی قدم یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور اس وقت تمام ولیوں نے گردنوں کو جھکا بھی لیا, تمام نے مان بھی لیا کہ غوث اعظم آپ کا یہ قدم ہماری گردنوں پر ہے. چاہے وہ اقطاب ہو, اقواس ہو یا غوث ہو یا پھر اس وقت کے کتنے ہی بڑے مرتبے کے ولی ہو, سب نے غوث اعظم کی عظمت کو مانا. سب نے سمجھ لیا کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں. واقعہ جو ہے سناتا چلوں, تاریخ کے اندر اسے درج کیا گیا ہے. میرے عزیزوں سنو غوث اعظم کا مقام کیا ہے. غوث اعظم کا مرید غوث اعظم کی خانقاہ میں آیا. خانقاہ میں دیکھا ایک انسان ہے جس کے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, جس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, گردن ٹیڑھی ہو گئی ہے, زبان منہ سے باہر آ گئی ہے. غوث اعظم کے مرید نے غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ التجا کی, غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے غوث اعظم, اے ولیوں کے سردار یہ کون ہے تو آپ کے دربار میں مغلوب پڑا ہوا ہے, معذور پڑا ہوا ہے. غوث اعظم نے فرمایا یہ ابدال ہے, ابدال. یہ ولیوں کی قسموں میں ایک قسم ہے ابدال جن کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. میرے غوث نے فرمایا یہ ابدال ہے. 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے, اڑ رہے تھے, ہوا میں جا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے, ایک دائیں بچ گیا, ایک بائیں بچ گیا, لیکن اس نے کہا کہ میں کیوں غوث کا ادب کروں, میں تو خود ایک ولی ہوں, میں ابدال ہوں, ابدال, میں غوث کا کیوں ادب کروں. جب اس کے دل میں یہ خیال آیا میرے رب نے اس کی ولایت کو چھین لیا, مغلوب ہو کر میری بارگاہ میں گر گیا. یہ غوث اعظم ہیں جن کی بارگاہ میں اگر ولی بھی آئیں اور اگر تکبر دل میں ہو تو ان کی ولایت چلی جائے, ولایت ختم ہو جائے, ولایت طلب کر لی جائے. لیکن عزیزوں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں, آج کی مجلس سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگوں نے ولیوں کا دائرہ بہت ہی وسیع کر دیا ہے. اب ہم نے جسے دیکھا بال لمبے ہیں, ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہیں, ہم نے اسے ولی مان لیا. ہم نے کہا یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے. دیکھو اس کی کنڈیشن, حالت دیکھو, حالت بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا ولی ہے جس کے گلے میں 20 تسبیحاں پڑی ہیں, انگوٹھیاں 10 ہاتھ میں پڑی ہیں, اور حالت اتنی خستہ ہے کہ اسے اپنا حال بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ہم جو علم سے دور ہیں نا, ہم نے اسے ولی مان لیا. ہم نے کہا اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. مولانا صاحب نے جو واقعہ بتایا تھا ولیوں کا, ان ولیوں کی جماعت میں سے ایک ولی یہ بھی ہے, یہ بھی اللہ کا مقدس بندہ ہے. اب ہم نے بس ہاتھ چومنا شروع کر دیے کہ بھئی اللہ کا ولی ہے, برگزیدہ بندہ ہے. عزیزو یاد رکھو, جو ولایت کے مقام پر جائے گا جب تک وہ ولی نہیں بنے گا, جب تک وہ علم کے مقام کو حاصل نہیں کرے گا. پہلے شریعت کے مقام کو حاصل کرے گا,
پہلے شریعت کو جانے گا، اس کے بعد ولایت کی منزل پر پہنچے گا۔ آج دیکھا ہے نا، پیر صاحب آئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، مرید پیر دبا رہے ہیں، عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا پیر صاحب نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا بس کمرہ خالی کر دو، تم سب لوگ باہر نکل جاؤ، ہماری نماز ہو جائے گی۔ نماز کہاں ہو رہی ہے؟ کمرے سے سب کو باہر نکالا اور پیر صاحب اور لمبی ٹانگیں کر کے سو گئے، نماز ادا ہو گئی۔ کتنی بڑی نادانی ہے ان لوگوں کی جو ایسے پیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ساری نمازیں خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہیں، مدینے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پیر صاحب مدینہ تو دور، گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج اس دور میں ایسی ولیوں کو سمجھ کر، انہیں ولی جان کر، انہیں اولیاء کی جماعت سے باندھ کر ہم نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے۔ ایک ہجوم ہے آج، اگر تھوڑی سی کوئی بات بتا دے تو کہا پیر صاحب نے تو ایسی رکھی ہوئی بات بتائی ہے، میرے تو بس یہ ذہن سے نکل گئی تھی بات، پیر صاحب نے یہ بات مجھے بتائی ہے، میں تو بھول گیا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بات بتائی، کام بن گیا۔ کبھی اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومے، کبھی اپنے ماں کے قدم نہیں چومے، لیکن ایک پیر جو علم سے کوڑا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جہالت کا مجسمہ بنا ہے، یہ آج کا انسان اس پیر کے پیروں کا دھوبن پینے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزوں، عقل کے ناخون لو، اپنی عقلوں پر جو زنگ گڑا ہوا ہے اسے دور کرو۔ یہ ایسے پیر نہیں ہو سکتے، یہ پیر تو ہو سکتے ہیں، پیر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے پیر ہوں گے تو نہ ماں باپ کا ادب بتائیں، نہ شریعت کے دائرے میں رہے، شریعت کے دائرے سے باہر ہیں، اور انسان سمجھ رہا ہے سب سے بڑا پیر ہے، بھئی ہمارا پیر ہے، ایسا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیر تو بس نہ جانے کون کون سی باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے الگ ہے ہمارے پیر صاحب کا مسئلہ۔ پیر صاحب کو پورا ہی معاذ اللہ پیغمبر سمجھ رکھا ہے، بعض نے تو اپنا خدا مان رکھا ہے کہ بھئی پیر صاحب کلمے سن لو، دیکھ لو کلمے سن کر، پیر صاحب کے ہی کلمے چلانے بھی پیر صاحب کے گانا گا رہا ہے، کلمے میں نام بھی رسول اللہ کا نہیں ہے، پیر صاحب کا نام شامل کر رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جہالت ہے، جہالت، یہ نادانی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج انسان اپنے پیر صاحب کو سب سے بڑا ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر پیر صاحب کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ یار پیر صاحب کو مت کہو، بھائی اچھا نہیں لگا ہمیں، پیر صاحب کی بات مت کرو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک پیر صاحب تھے جو جہالت سے دور تھے، جہالت میں بڑے مبتلا تھے۔ جب وہ پیر صاحب آئے نا ایک گاؤں میں، گاؤں والوں نے جلسے کا انتظام کر دیا۔ اب پیر صاحب تو میرے ظاہر سے جلسے میں کیا بولتے، پیر صاحب کو کہا آج تو خطاب پیر صاحب کا ہوگا۔ اب پیر صاحب چکر میں کہ آج کیا کروں، انہوں نے تو اچھا بھاتا ہے مجھے۔ اب پیر صاحب بسیرا سوچ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو پیر صاحب کو پسینہ آ رہا ہے کہ آج یار پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ ضرور کچھ نہ کچھ سن کے مانیں گے۔ اب پیر صاحب جب آئے منبر پہ نعرے بڑے بڑے اونچے کہ ہمارا پیر جیسا اس وقت دنیا میں کوئی ہے نہیں، ہمارے پیر تو سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب پیر صاحب کو جب بٹھایا نا خطاب کی کرسی پر، اب پیر صاحب چکر میں کہ کیا کہوں، انہوں نے پہلے ہی کہا الحمدللہ، کہا لوگوں بات سمجھ میں آئی، تو کہا ہاں بات سمجھ میں آئی، تو کہا بات سمجھ میں آ گئی تو بس بات ختم کرو، اسی پہ عمل کرو۔ لوگ سمجھے، انہوں نے کہا یار بات نہیں بنی۔ دوسرے دن کو پھر جلسہ رکھا، پھر پیر صاحب کو کہا پیر صاحب جانا مت، پیر صاحب آج پھر سے تمہاری دعوت ہے۔ پیر صاحب کو پھر کرسی خطابت پر بٹھایا۔ اب پیر صاحب پھر چکر میں کہ آج کل تو الحمدللہ کہہ کے بچ گیا تھا، آج کیا کروں۔ لوگوں نے پہلے ہی بات کر لی کہ آج پیر صاحب کہیں گے نا
آئی. پیر صاحب نے کہا جن کی بات سمجھ میں آئی ہے وہ لوگ انہیں سمجھا دیں جن کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. چلو دعا کر لو. پیر صاحب پھر بچ گئے. لوگ بھی بڑے ضدی تھے. تیسرے دن پھر جلسہ رکھا. کہا پیر صاحب کو پھر بلاؤ. پھر بلایا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جیسے ہی مجھے چھوڑنے والے تو آئی نہیں. پیر صاحب بیچارے مجبور ہو کر پھر آئے. کیونکہ پیر صاحب کا تو جو ہے کام وہیں سے چل جاتا نا. گاؤں سے پورا جو ہے پورے گاؤں کا جو سسٹم بنایا تھا پیر صاحب نے وہ بگڑ جاتا. پیر صاحب کو تو آنا ہی تھا. اب پیر صاحب تیسرے دن پھر آئے. پھر بیٹھے. پیر صاحب نے پھر وہی جملہ کہا الحمدللہ. کہا بات سمجھ میں آئی. لوگوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ سب ہاتھ ہلا دیو کہ پیر صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی. تو سب نے ہاتھ ہلا دیے. گردن ہلا دی. کہا پیر صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا تمہیں تو اللہ ہی سمجھائے گا. چلو دعا کر لو. پیر صاحب بچ گئے. میرے عزیزوں یہی پیر صاحب ہیں جو پیر صاحب سے بھی برے ہیں مگر مقام اتنا اونچا دے دیا ہے کہ اگر پیر کا نام لے دیا نا نبی کی کوئی شان میں گستاخی کر دے تو کوئی بات نہیں. خدا کی شان میں کوئی گستاخی کر دے کوئی بات نہیں. لیکن پیر کی شان میں گستاخی مت کریو بات بگڑ جائے. پیر صاحب نے میرے سارے کام بنائے. ابا بیچارے ختم ہو گئے پسینہ بہاتے بہاتے. ابا نے دعا کرتے کرتے ان کے ماتھے پہ نشان پڑ گیا کہ اللہ میرے بیٹے کی سلامتی کے لیے اسے دنیا کی نعمتیں دے دے. لیکن جب بیٹا کسی مقام پر پہنچا اب باپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے میرے باپ نے دعائیں کری ہیں. صاحب تو پیر صاحب کا دامن تھام لیا ورنہ تو کام ہی بگڑ جاتا. پیر صاحب نے جو دعا کری ہے جب سے بس میرے رزق میں ایسی برکتیں ہوئی ہیں کچھ بتا نہیں سکتا. یہ حالت نہیں تو کیا ہے نا. ہم نے واقعات غوث اعظم کے پڑھے. خواجہ